اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محترم خواتین و حضرات، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بخاری شریف کی حدیث نمبر 146 آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ہمیں یحییٰ بن بکیر نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں لیث نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا مجھے عقیل نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ابن شہاب سے، اور ابن شہاب نے عروہ سے، اور انہوں نے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ازواج رات کو قضاء حاجت کے لیے مناسے کی طرف جاتی تھی، اور مناسے کا معنی ہے وسیع میدان۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے تھے کہ آپ اپنی ازواج کو حجاب میں رکھیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نہیں کرتے تھے۔ بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک رات کو عشاء کے وقت قضاء حاجت کے لیے نکلی، راس قد خاتون تھی۔ ان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آواز دے کر کہا، اے سودا، ہم نے آپ کو پہچان لیا ہے۔ حضرت عمر کو یہ حرص تھی پردے کے احکام نازل ہو جائیں، پھر اللہ نے حجاب کی آیت نازل کر دی۔ محترم خواتین و حضرات، اس حدیث شریف کے اندر یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، امت کی مائیں، مناسے یعنی وسیع میدان کے اندر قضاء حاجت کے لیے تشریف لے جاتی تھی۔ ظاہر ہے اس وقت گھروں کے اندر اٹیچ باتھ روم یا گھروں کے اندر جو واش روم ہوتے ہیں بیت الخلاء، ان کا تو رواج نہیں تھا، تو کھلے میدانوں کے اندر ہی جا کے قضاء حاجت کے لیے لوگ جاتے تھے۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، امت کی مائیں بتقاضۂ بشریت اپنی اس طبی حاجت کے لیے، طبی ضرورت کے لیے آپ بھی تشریف لے جایا کرتی تھی۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حضور سے عرض کرتے ہیں کہ آپ اپنی ازواج کو حجاب میں رکھیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امہات المومنین کو قضاء حاجت کے لیے جانے سے آپ نہیں روکا کرتے تھے۔ ایک تو یہ کہ اس وقت پردے کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے، دوسرا اسی حدیث شریف کے آگے جو حدیث پاک آ رہی ہے اس کے اندر اس حدیث شریف کی تشریح ہے، جس کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بات عرض کی، تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کی کیفیت ہوئی، اور پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں اب اپنی ضروریات کے لیے گھر سے باہر جانے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ یعنی گھر سے جو باہر پہلے تشریف لے جاتی تھی ضروریات کے لیے، یعنی قضاء حاجت کے لیے، وہ بھی جائز تھا، اب مزید اس کے اوپر مور لگا دی کہ اللہ نے حکم ارشاد فرما دیا، اللہ نے وحی نازل کر دی، یہ وحی غیر مطلوب تھی، فرمایا کہ اب تمہیں اجازت ہے کہ اب تم قضاء حاجت کے لیے گھر سے باہر جا سکتی ہو۔ لیکن جب گھروں کے اندر واش روم بیت الخلاء بن گئے تو پھر عورتیں صرف اپنی ضروری حاجات کے لیے تو باہر جا سکتی تھیں، لیکن قضاء حاجت وغیرہ وہ گھر ہی کرتی تھیں۔ اس حدیث شریف کے اندر حضرت سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بھی ہے۔ وہ شان یہ ہے کہ آپ کی زبان کے اوپر جب بھی بات جاری ہوتی حق ہی جاری ہوتی تھی، اور کئی مرتبہ ایسے ہوا کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سے کوئی مشورہ کیا، حضور کو کوئی بات عرض کی، اللہ پاک نے بعینی ہی اس کو قرآن بنا دیا کہ پردے کے بارے میں حضور سے عرض کرتے رہے، اللہ پاک نے پردے کی آیات نازل کر دی۔ پھر حضور سے عرض کیا کیا یہ اچھا ہو ہم مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیں، اللہ نے اسے قرآن بنا دیا، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ پھر جب حضرت عمر کی زبان سے یہ بے ساختہ نکلا، فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، اللہ نے اس کو بھی قرآن بنا دیا۔ خواتین و حضرات، تبلیغ دین کی نیت سے حدیث شریف کے اس درس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے میرے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔